ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ پاکستان نے پھر ایک بار اپنا یہ عزم دہرایا ہے کہ ہٹلر ثانی مودی کی جانب سے گزشتہ برس 5 اگست کا اقدام ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ مودی نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کے کردار کو چیلنج کیا ہے۔ 370 کے خاتمے کے بعد بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں فوجی محاصرہ مسلط کر کے کشمیری عوام پر خوف و دہشت طاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے علاوہ پاک افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کر کے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر بھارت کی جانب سے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ بانی پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دے چکے ہیں۔ ان کا قول ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پاکستان بھارت کی کسی بھی جہریت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ بھارت نے 5 اگست کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ ان 13 ماہ میں 237 کشمیری شہید، 1500 سے زائد پر تشدد اور 1400 کو گرفتار کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی متعدد رپورٹس میں بھارتی مظالم کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ بھارتی مظالم کا مقصد اہل کشمیر کو تحریک آزادی سے دستبردار کرانا ہے۔ عالمی برادری اس بات کی پابند ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کروا کر مستقبل میں کسی ایٹمی جنگ کے خطرے کو ٹالنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ تنازع کشمیر ابھی حل طلب ہے اور اقوام متحدہ کی کم و بیش 18 قراردادیں اس امر پر گواہ ہیں کہ کشمیری عوام کو ایک صاف و شفاف طریقے سے اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن بھارت نے عالمی برادری کی رائے کو خاطر میں لائے بغیر روز اول سے کشمیری عوام کو بندوق کے زور پر دبانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بھارت کی موجودہ ہندو انتہا پسند سرکار نے ہندوتوا ایجنڈے کے تحت گزشتہ برس 5 اگست کو یک طرفہ اقدام کے ذریعے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے اپنے طور پر اس قضیے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی۔ تاہم مودی سرکار کے اس جنونی اقدام کو نہ صرف کشمیری عوام نے سختی سے مسترد کر دیا بلکہ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں بھارت کو خبردار کیا کہ کشمیر کے حوالے سے اس نئی آئینی جہریت کو وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان تنازع کشمیر کا ایک مسلمہ فریق ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خود کو مظلوم کشمیریوں کا سفیر کہہ کر بلا شبہ دنیا کے ہر فورم پر حقیقی معنوں میں کشمیری عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے سپہ سالار کا یہ عزم کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے جائز و فائق حق کے لیے آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑیں گے، اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ جس تنازع کو اپنی ناعاقبت اندیشی سے مودی سرکار نے دفن کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس وقت مزید سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ بھارت کے جنونی ٹولے کو یہ حقیقت سمجھنے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کبھی بھی اس خطے میں اس کی بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنا حق واگزار کرانے تک وہ قطعاً چین سے نہیں بیٹھے گا، اور پاک فوج کے سربراہ کا یہ کھلا اعلان ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔